میں علم قرات، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم کلام، علم نعت، علم ادب، علم نحو، علم عروض، علم مناظرہ، علم تاریخ اور علم انصاب کی تکمیل کی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیدائش 470 ہجری، وصال 561 ہجری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سید محی الدین، والد محترم سید ابو صالح، مادر گرامی ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ۔ غوث اعظم لقب تھا، مزار مبارک بغداد شریف، وطن جیلان۔ آپ کے کلام کی تاثیر کا یہ عالم تھا کہ حاضرین جوش جذبات میں گرے پاں چاک کر دیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی نام محمد عبد القادر اور لقب محی الدین، مطلب مذہب کو زندہ کرنے والا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا آبائی وطن عراق کا ایک قدیم قصبہ جیلان ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے۔ اسی رات آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو صالح، تجھے اللہ تعالیٰ نے فرزند صالح عطا فرمایا ہے، وہ میرے بیٹے کی مانند ہے اور اولیاء میں اس کا درجہ بلند ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں پیدا ہوئے اور انہوں نے پورے مہینے دن کے وقت دودھ نہیں پیا۔ بچپن میں ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد 18 سال کی عمر میں والدہ محترمہ نے قافلے کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد بھیجا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ لیا اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی غریب آدمی کا بچہ سمجھ کر عذرا مذاقاً پوچھا، بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں جو بغل کے نیچے ٹانگی ہوئی ہیں۔ سردار کے کہنے پر دوبارہ تلاشی لی گئی، آخر اس کے ساتھی اشرفیاں پانے میں کامیاب ہو گئے۔ سردار شیخ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیے بغیر نہ رہ سکا، اے لڑکے، تو جھوٹ بول کر اپنی جان اور اشرفیوں کو بچا سکتا تھا، پھر تو نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جرأت کے ساتھ جواب دیا، رخصت کرتے وقت میری مادر گرامی نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ اگر جان پر بھی بن جائے تو جھوٹ نہ بولنا۔ سردار پر سخت طاری ہو گیا اور اتنا اس کے دل پر اثر ہوا کہ اس نے سارا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کو چوم لیا اور کہا، تو میرا رہنما ہے کہ تو نے مجھے سچائی کا راستہ دکھایا، تو حق کی روشنی ہے۔ یہ غوث الاعظم کی وہ کرامت تھی جس نے ایک رہزن کی زندگی کا نقشہ بدل دیا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فطرتاً نہایت رقیق القلب اور فیاض انسان تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی۔ نتیجتاً بغداد پہنچتے پہنچتے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام اشرفیاں ضرورت مندوں پر صرف کر دیں اور خود فاقہ کشی میں مبتلا ہو گئے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر بڑے بزرگ کے پیچھے ماں کا کردار ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں علم فقہ حاصل کرنے تشریف لائے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پیٹ کی آگ بجھانے اور علم کی شمع کو روشن رکھنے کے لیے ایک نان بھائی سے کہا، بھائی مجھے روزانہ 1.5 روٹی قرض دے دیا کرو، اس شرط پر کہ مجھے کہیں سے کچھ رقم مل گئی تو میں تمہارا سارا قرض لوٹا دوں گا، اور اگر اس دوران مر جاؤں تو مجھے معاف کر دینا۔ نان بھائی نے کہا، آپ کا جتنا جی چاہے میری دکان سے لے جایا کریں۔ کافی دن روٹی لینے کے بعد خدا نے راستہ نکالا اور قرض ادا ہو گیا۔ پھر ایک بزرگ نے ہدایت کی، طالبان حق کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں اساتذہ سے سبق لے کر جنگل کی طرف نکل جایا کرتا تھا اور اپنا مطالعہ جاری رکھتا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذی الحجہ 496 ہجری میں علم قرات، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم کلام، علم نعت، علم ادب، علم نحو، علم عروض، علم مناظرہ، علم تاریخ اور علم انصاب کی تکمیل کی۔ اس وقت آپ کی عمر 26 سال تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 26 سال کی عمر میں فتویٰ دینا شروع کیا۔ حضرت عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا قد درمیانہ، رنگ گندمی، سینہ مبارک کشادہ، داڑھی لمبی، بھویں باریک اور ملی ہوئی، آواز پرجلال اور جسمانی اعتبار سے نازک
اور کمزور تھے۔ ایک بزرگ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو دنیا اور آخرت میں جو تصرف عطا فرمایا ہے اسے جاہل اور حاصل شخص کیوں کر سمجھ سکتا ہے؟ جس نے اپنی تمام عمر کتابوں کے مضامین سمجھنے میں ضائع کی اور تزکیہ نفس کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمارے طریقے کی تصدیق ولایت ہے۔ ایک مقام پر حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پر نظر رکھو جو تم پر نظر رکھتا ہے، اس کے سامنے رہو جو تمہارے سامنے رہتا ہے، اس سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہے، اسے اپنا ہاتھ دو جو تمہیں گرنے سے سنبھال لے گا۔ کہاں چلے تم اس خدا کو چھوڑ کر جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، دلوں کی محبت، روحوں کا اطمینان، بخشش و احسان، ان سب کا رجوع اسی کی طرف ہے اور اس کی طرف سے اس کا صدور ہے۔ ایک اور جگہ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں احکام شرعی میں سے کوئی حد ٹوٹتی ہو تو سمجھ لو کہ فتنے میں پڑ گئے ہو اور شیطان تم سے کھیل رہا ہے، فوراً شریعت کی طرف رجوع کرو، اسے مضبوط تھام لو، نفس کی خواہشات کو جواب دو، اس لیے کہ ہر وہ حقیقت جس کی شریعت تائید نہیں کرتی باطل ہے۔ یہودی اور عیسائی علماء اپنے اپنے مذاہب کی برتری ثابت کرنے کے لیے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرے کرتے تھے اور ہر بار انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ وصال کے وقت آپ رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے نے کہا مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہمیشہ خدا سے ڈرتے رہو اور خدا کے سوا کسی سے خوف نہ کھاؤ اور نہ اس کے سوا کسی سے امید رکھو اور اپنی تمام ضروریات خدا کے سپرد کر دو۔ توحید اختیار کرو کہ توحید پر سب کا اجماع ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 11 ربیع الثانی 561 ہجری میں انتقال فرمایا اور بغداد میں آسودہ خاک ہوئے۔ امام ابن تیمیہ ہمیشہ اولیاء کی کرامات کے منکر رہے، لیکن جب امام تیمیہ کے سامنے حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا گیا تو امام نے بے اختیار فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات حد تواتر کو پہنچ گئی ہیں، ان سے انکار ممکن نہیں۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت و کرامات پر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی گواہی بڑی عجیب گواہی ہے۔ دوستو امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا کر آل کا آپشن ضرور سلیکٹ کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو جلد از جلد آپ تک پہنچ جائے۔ خدا حافظ۔